دوستو ریڈیو پاکستان کے علاوہ کراچی ٹیلی ویژن اور لاہور ٹیلی ویژن نے بے شمار ایسے فنکار پیدا کیے ہیں جن پر ہم بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں۔ آج میں ایسے ہی ایک فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز تو کراچی ٹیلی ویژن سے کیا، لیکن اس کے بعد آپ ریڈیو کی طرف گئے۔ ریڈیو پر آپ کو اپنا نام بنانے میں کافی محنت کرنی پڑی، لیکن جو شہرت آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن سے ملی وہ ریڈیو سے نہ مل سکی، اور پھر وہ فلموں میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ فنکاروں میں ہوتا ہے، اور انہیں شوبز انڈسٹری سے جڑے ہوئے تقریباً 57 سال ہونے والے ہیں، اور انہیں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے کباچا اور نوشا کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں آج بتانے جا رہا ہوں ہمارے اور آپ کے بہت فیورٹ اور قابل فخر انسان اور ایکٹر بہروز سبزواری کے بارے میں۔ ارے صاحب کیا بتاؤں، ان کے لڑکے نے لیڈی ڈایانا کو بڑا نامناسب خط لکھ دیا ہے، پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ بہروز سبزواری 16 فروری 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا بچپن کراچی کے علاقہ جیکب لائن میں گزرا ہے۔ آپ کے والد پاکستان نیوی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ماڈلنگ کا آغاز تو اسکول کے اندر ہونے والے ایک بچوں کے پروگرام سے کیا تھا، اور پھر 60 کی دہائی کے آخر پر پھر جب پاکستان ٹیلی ویژن کا کراچی سینٹر بنا اور وہاں سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، تو آپ نے اداکاری کا باقاعدہ آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے بچوں کے لائیو پروگرام سے کیا، اور ڈرامے کا نام تھا دادا جان نانا جان۔ بہروز سبزواری پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا وہ جگمگاتا ستارہ ہے جس نے اپنی اداکاری سے پاکستان کا نام دنیا میں جہاں جہاں اردو اور ہندی سنی اور بولی جاتی ہے روشن کیا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو وہ اپنا گرویدہ بنانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں مرزا غالب بندر روڈ پر ایک سٹیج ڈرامہ کیا تھا۔ یہ ڈرامہ بہروز سبزواری کے ابتدائی ڈراموں میں سے ایک تھا، جس نے بہروز کو ملک بھر کے ٹی وی ناظرین میں متعارف کرایا۔ لیکن اب اس ڈرامہ کی بات کرتے ہیں جہاں سے انہیں اصل شہرت ملی۔ اداکار بہروز سبزواری کو اصل شہرت 1974 میں ٹیلی کاسٹ ہونے والا ڈرامہ خدا کی بستی سے ملی۔ یہ ٹی وی ڈرامہ سیریل شوکت صدیقی کے مشہور ناول خدا کی بستی سے ماخوذ تھی۔ اس میں بہروز سبزواری نے نوشا کا کردار ادا کیا تھا۔ بہروز سبزواری صاحب کو المیہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی اداکاری میں مہارت حاصل ہے، لیکن انہیں زیادہ شہرت مزاحیہ اداکاری سے ملی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ٹی وی ڈرامہ سیریل تنہائیاں ہر ایک کو یاد ہے، جس میں انہوں نے کباچا کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اس کے کردار میں اتنی فطری اور بے ساختہ اداکاری کی کہ لوگ اشش کر اٹھے۔ اور دوستو، کباچا کے کردار کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے معروف اداکار اور پروڈیوسر راج کپور نے بہروز سبزواری صاحب کو ایک پیغام بھیجا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کباچا، اگر تم ممبئی آؤ تو میرے ساتھ قیام کرنا، اور تمہیں علم نہیں ہے کہ تم یہاں مقبول بھی ہو چکے ہو اور تم سے لوگ محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بہروز سبزواری کے چند مشہور ڈراموں کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: خدا کی بستی، میرا نام منگو، تنہائیاں، انکہی، منڈی، الجھن، سوچا نہ تھا، وفا کے موسم، ذرا سی عورت، انوکھا لاڈلا، اور سسرال میرا، تھوڑا سا عشق، اور برفی لڈو وغیرہ شامل ہیں۔ ڈراموں کے علاوہ آپ نے چند فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ نے جن فلموں میں اداکاری کی ہے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: فلم ہلچل، دل والے، نصیب، پلکوں کی چھاؤں میں، چیف صاحب، مشکل، کھلے آسمان کے نیچے، چلے تھے ساتھ ساتھ، اور لاہور سے آگے شامل ہے۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں بہروز سبزواری کے ایوارڈز کی۔ انہوں نے کئی ایک ایوارڈز حاصل کیے ہیں، لیکن یہاں پر قابل ذکر ہے کہ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے 2009 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بہروز سبزواری کی ازدواجی زندگی کی۔ تو یاد رہے کہ بہروز سبزواری اور جوید شیخ دونوں آپس میں بہترین دوست ہیں، اور دونوں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے انگلینڈ جا رہے تھے۔ تو فلائٹ کے دوران ہی بہروز سبزواری نے
जुवेद शेख साहब को बताया कि वो उनकी बहन से शादी करना चाहते हैं और 1986 में सफ़ीना शेख से उनकी शादी हुई के बाद में सफ़ीना बहरोज़ सब्ज़वारी कहलाने लगी। और ये सब जानते हैं कि आपकी वाइफ सफ़ीना सब्ज़वारी मरूफ अदाकार जुवेद शेख की सिस्टर हैं और उन्होंने भी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आपका एक बेटा है जिसका नाम है शहरोज़ सब्ज़वारी। आपके बेटे शहरोज़ सब्ज़वारी भी शोबिज़ इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार हैं और आपकी बहू सायरा शहरोज़ भी अदाकारा हैं। इसके अलावा आपकी एक पोती हैं जिनका नाम है नूरा। दोस्तों, अब आखिर में मैं बात करूंगा कि हमारे अक्सर अदाकार बुढ़ापे में इकोनॉमिकल तौर पर मजबूत नज़र नहीं आते, लेकिन बहरोज़ सब्ज़वारी ने अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत रखने के लिए तारक रोड कराची में अपना एक कारों का शोरूम भी खोला हुआ है और बड़ी कामयाबी से उसको चला रहे हैं। आखिर पर हम दुआ गो हैं उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कि वो अच्छे अच्छे किरदार अदा करते रहें, अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस कराते रहें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।